5 چیزوں پر محنت ترقی کر رہی، کپڑے کے بنانے پر، مکان کے بنانے پر، دسترخوان کے سجانے پر، شادی کے کرنے پر اور سواری بنانے پر۔ اس کے علاوہ بتاؤ ٹارگٹ کیا ہے، محنت کا میدان کیا ہے؟ ماں بھی بچے کو دودھ پلائے، میرا پتر وڈا ہو کے ماں نو چوڑیاں دواوے گا، وڈا ہو کے مینوں اتنی بڑی گڈی دے وچ بٹھاوے گا۔ بدبخت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑا ہو کے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ باپ بھی دیکھ کے کرے، میں تینوں کہندا سی نا سارے پتراں چوں اے دے ہاتھ دی لکیراں مینوں لگدی سی، پیسہ اے دے کولوں آوے گا۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، مکان کے وارث بنائے، دکان کے وارث بنائے، کاروبار کے وارث بنائے۔ عمر میری بھی گزر گئی اور آپ کی بھی گزر رہی ہے، بتاؤ آپ نے میں نے اپنے قبروں کے وارث کتنے بنائے؟ آپ کسی کو مکان کا وارث نہ بنا کے جاؤ، دکان کا وارث نہ بجا کے جاؤ، عدالتیں زندہ باد ہیں۔ مرنے کے بعد ماں کے آنسوؤں پہ رحم نہیں آئے گا، بہنوں کی کوکوں کو کاروں پہ رونے پہ آنسو نہیں آئے گا۔ یہ بھائی کہے گا کاغذ کچھے نے، کاغذ کچھے نے، امی شناختی کارڈ دیندی کیوں نہیں، شناختی کارڈ دیندی کیوں نہیں؟ تم انہیں وراثت میں حصہ دے کے جاؤ نہ جاؤ، یہ مہینے بعد تختیاں اتار دیں گے اور تمہاری ملکیت کے اوپر اپنا نام لکھا کے خود بخود وارث بن جائیں گے۔ لیکن بدنصیبی یہ 2025 ہے میرے عزیزوں، بدنصیبی یہ ایمانداری سے بتاؤ، میرے تو ماں باپ ہی کوئی نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ کون اتنے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ کوئی نہیں؟ یہ 2025 کے اندر بتاؤ کتنے دن ہو گئے ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہ ملا، ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے کا دعا کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایمان ہمارے پاس ہے، نماز ہمارے پاس ہے، اذانوں کی آوازیں ہمارے پاس ہے، مسجد مدرسے ہمارے پاس ہے، خانقاہ تبلیغ کا نظام ہمارے پاس ہے، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہے، مولوی صاحب ہے، بچیوں کے مدرسے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 2025 میں کتنے دن ہو گئے ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنی پہچان نہ کرائی، اپنے بچوں کو اپنا مرتبہ نہ بتلایا، اپنے آپ کی سمجھ نہ کرائی، تو 15 سال 20 سال گزرنے کی دیر ہے، ابھی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارے بچوں کو 20 سال کے بعد قبرستان کا راستہ بھی بھول جائے گا، انہیں نہیں پتا لگنا ابا کہاں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جب تک زندہ رہے کدے لیے کردہ تو اڈے لیے کردہ، بچوں کے لیے کر رہا ہے، بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور جب مر گئے تو بچے ہمارے لیے کرتے پھر رہے ہیں۔ ادھر میرا عزیزو قبر کے اندر من ربو کا سوال ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے مدرسوں میں کلام بخشو جی ثواب اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جا کر کسی کو کلام بخشتے ہو تو کیا خیال ہے آپ کو سورہ بقرہ پڑھ کے بخشے گا؟ کلام پڑھو جی، بخشش کرو جی، کلام بخشو جی، چلو وہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھہرے چلو جی، اللہ کا حکم مانے جی، چل کام مکہ۔ قرآن خانیوں میں جا کے دیکھ لو، چڑھ کے آویں گے، گلے آ کے ملیں گے اور چہرہ کر کے حاجی صاحب، راز صاحب، چوری صاحب، اللہ کا حکم دی کہتا جی منیا۔ کوئی بھی میرے عزیزو اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا، اور چلیے یار بڑی دیر ہوگی، اور ٹھہرے ملتے لین دے انہوں بخواتے دئیے سی ایسی، تو پھر ثواب جزا سزا کہاں گئی؟ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے کونے کے اندر میرے عزیزو سورہ اخلاص پڑھ دیتا اور مرنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے چلا جاتا۔ دنیا کے اندر پہچان نہ ہوتی، قیامت کے دن پڑھنے والے کی پہچان کر کے کہتا الہ العالمین سورہ اخلاص اس نے پڑھ کے دکھائی تھی، ترس اللہ تجھے میرے پہ آیا تھا، الہ العالمین اگر اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرے پہ تُونے ترس کھایا، اے اللہ میدان محشر میں آج اس کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دے۔ یہ کام تھا کرنے کا۔ اتنا بڑا پرچہ آوے گا، 10 قرآن دا ثواب پتر، 10 قرآن دا ثواب چاچے مجید کی طرف سے اللہ دیتا ہے، دنامے کا ثواب لے کے آیا، ماما بشیر اتنا لے کے آیا۔ میں نے کہا مرنے والا لاوارثہ ہو کے مرا، اکیلا ہو کے مرا، کہنا 4 دھیاں 5 پتر چھوڑ کے مرا۔ میں نے کہا انور کا نام، اصغر کا نام، اکبر کا نام، سلیم کا نام، اسلم کا نام نظر آیا۔ کتنا بد نصیب باپ ہے کہ کسی بیٹے بیٹی کا نام نظر ہی نہیں آیا ہے، ایک بھی تو نہیں پڑتا۔ سارے روئیں گے اور آگے کہیں گے دستار کر دو جی، دستار کر دو، دستار کر دو۔ تمہیں پتہ تو اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ کس کی دستار کر رہے ہو؟ آج کے بعد ماں کے ارمانوں کا، ماں کی غمیوں کا، ماں کی دوا دارو کا، ماں کی خوشیوں کا، ماں کی آرام کا یہ وارث ہے۔
بہنوں کی ڈولیوں کا، بہنوں کے جہیز کا، بہنوں کی مسکراہٹ کا، ان کی خوراک کا، ان کی بیماری صحت کا یہ وارث ہے۔ داماد اس کی مرضی سے گھر آئیں گے، بہنیں اس کی مرضی سے گھر آئیں گی، بیٹیاں اس کی مرضی سے رخصت ہوں گی۔ ماں بھی بوڑھی کہے گی وڈے پتر نو پتا، میں تو نو پتا کلی رہ گئی ہاں، نہ میں ہن کچھ نہیں کر سکتی، ساری کمائی وہ دیہات ہے، نہ انہوں آن دے پھر فیصلہ کریں گے۔ میں نے کہا پگڑی میرے ہاتھ سے تو سوچ سمجھ کے بندوایا کرو، پہلے مجھے بیوہ سے پوچھنے دو جس کے سر پہ پگڑی پوری برادری نے کہا باندھی حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیوہ کے پاس چلے گئے، خالہ جی کا کیا بات ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے باہر پورا وسیب کھڑا ہے، باہر نمبردار صاحب چودھری صاحب ایم پی ایس صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، چٹے رنگ کا رومال ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور کہنے دستار کرو دستار کرو۔ اس کی مما کہنے لگی وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تیرے پتر کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں، آج کے بعد ڈیرے کا، مکان کا، کھیتوں کا، مربے کا، مال مویشی کا، حتیٰ کہ تیری زندگی کے ارمانوں کا، تیری بیٹی کو خوشیوں کا یہ وارث ہے۔ ماں نے یوں گھور کے دیکھا کہ مولی صاحب ہن بھی پگڑی ادھر سر تے۔ میں نے کہا ہاں کہ پگڑی کس لیے باندھی جا رہی ہے؟ کباب کی جگہ آج کے بعد یہ ہوگا، آج کے بعد نمبرداری اس کی چلے گی، خاندان کا بڑا یہ ہوگا۔ اماں نے نام سنا، دھڑام کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، انہوں نے کہا میں تو بغیر کھنٹے کا جانور ہوں، میری کون مانے گا، لیکن پگڑی باندھنے سے پہلے اتنا ضرور سن لے، میں گواہ ہوں جس کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے میرے سر کا سہاگ کسی کی وجہ سے مرا ہے، اس نے مارا کنجر نے۔ یہ ایسے ایسے سخت جملے گھر میں آ کے بولا کرتا تھا کہ بستر پہ گر گیا۔ پہلا فالج کا اٹیک اسے پتا ہے کس کا ہوا؟ جب اس نے کہا تھا پتر میرے الویک تینوں اللہ اکبر حیا کوئی نہیں آندا، میرے پتر میرے الویک میں بڈھا ہو گیا ہوں، ذمہ داریاں تو سنبھال۔ مولوی صاحب اس نے یوں کر کے باپ کو گھور کے دیکھا، اللہ اکبر، اس کی آنکھ کی گھوری سے ایسا بستر پہ گرا کہ قبر کے اندر ہی چلا گیا، اس نے مارا تھا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خبردار ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کریو۔ میں نہیں دیکھوں گا تو امام کعبہ، میں نہیں دیکھوں گا تو حافظ الحدیث ہے، میں نہیں دیکھوں گا تو پیران پیر ہے، میں نہیں دیکھوں گا تو بایزید بستامی، میں نہیں دیکھوں گا تو عبد الحنان صدیقی ہے، میں نہیں دیکھوں گا تو مسجد بڑی مسجد کا امام ہے، میں نہیں دیکھوں گا تو عبد الحنان مولوی اقبال ہے۔ چار باتوں کا خیال کریو، وزیر اعظم اپنی جگہ، پرائم منسٹر اپنی جگہ، پریزیڈنٹ اپنی جگہ، آرمی چیف اپنی جگہ، عہدے تجھے تیرے مبارک ہو، تیرے ماں باپ نمازی یا بے نمازی، دیندار یا بے دین ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، لیکن تیرے نزدیک تیرے ماں باپ ہے۔ چار باتوں کا خیال کریو، اور نوجوانوں ذرا میری طرف متوجہ ہو، چار باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے بات کرتے ہوئے۔ خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہ ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا کے نہ دینا، ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھنا، ماں باپ کو غصے سے جواب نہ دینا، کندھے مٹکا کر سینہ تان کر اے تلخ لہجے میں جواب دے کر ماں باپ کو گھور کر، اگر مجھے ایک بھی شکایت مل گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ذلت کے تجھے اس گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ انہیں نہ کچھ کہہ دینا۔ تیرے نزدیک تیرے باپ کی عزت ایک ٹکے کی نہیں، لیکن جب یہ تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرا بندہ پتہ ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور اس کو مجھے رو کے نہ دکھانا، جب رو کے دکھاتا ہے میری رحمت تڑپنے لگ جاتی ہے، اس کو رو کے نہ دکھانا، اپنے ہاتھوں کو نیچا کر فرشتوں مانگنے سے پہلے جو مانگ رہے سے دے دو۔ جب بوڑھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، نیچے کرو اس کے ہاتھ۔
अब्दुल-हल्लाल की दुआ के बारे में, पीर साहब की दुआ के बारे में यूं नहीं फरमाया मैं कबूल करूंगा, बाप के बारे में फरमाया मैं इसकी दुआ रद्द ही नहीं करूंगा। अपने बाप से दुआ करो। ये कहता है शान सुनाओ मामा ठंडिया चावा, ये कहता मौलवी साहब प्यो दा शान सुनाओ बाप सरा दे ताज होंदे, ये कहता बाप का शान सुनाओ। अल्लाह अकबर। ये तो परसों मुझे गली में मिला था और कहता यार आजा आजा। मैंने कहा की हुआ है? 34वीं मिस कॉल है, 3 मिस कॉल ना करतियां, थल्लो ही नहीं उतर रहा, बुआ ही नहीं खोल रहा, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, पसीना पसीन हो गया, सर्दी में धुंध के अंदर ठटर रहा है। मैंने कहा किसको? का यार के लिए खड़ा आधा घंटा हो गया। ओए बे शर्मा, यार के लिए आधा घंटा दरवाजे पे खड़ा, घर से निकला, मां ने कहा पुत्र गलते सुन के जाई पीछे मैनू पिछड़ा बुलाया कर, तेन मैं किन्नी दफा दसिया पिछड़ा बुलाया कर, खबरदार पता नहीं तेन की हो जाता है, इत्थे बहना पता नहीं की है। फरमा खबरदार ये कुत्ते की भौंक जुबान मुंह में रख। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा यारों की चाहत बढ़ जाएगी, बाप निगाहों में जलील हो जाएगा। आपने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा, अल्लाह अकबर, बीवी को आम समझा जाएगा, मां को सामने रुलाया जाएगा, मौसीकी के आलात गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, सामान आम हो जाएगा, शराब शरबत समझ के पी जाएगी, ज़कात टैक्स समझ के दी जाएगी, भेड़ों के चराने वाले बिल्डिंगें बनाने पे फख्र करेंगे। ओ लोगों 3 अज़ाब आसमान से आएंगे, जलजले आएंगे, सुर्ख आंधी आएंगी, चेहरे बदले जाएंगे। अल्लाह एक उम्मत पे जमाना, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के अमाल बनी यहूद व नसारा के अमल के बराबर हो जाएंगे, उनके मुशाबे हो जाएंगे। मेरी उम्मत के अमाल यहूद व नसारा के मुशाबे इतने हो जाएंगे जिस तरह एक पांव का जूता दूसरे पांव के जूते के बराबर होता है। बहनों की मिसाल नहीं दी, कद छोटा बड़ा हो सकता है। भाइयों की मिसाल नहीं दी, रंगोरा काला चिट्टा हो सकता है। फसलों की मिसाल नहीं दी, जूते की पागल हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, जूता तो बराबर ही पांव में पहनेगा। फरमाया यहूद व नसारा के साथ ऐसे मिलेंगे जैसे जूते बराबर होते हैं। फिर ठंडाओं का बड़ा साढ़े नबियों के सरदार ने फिर आपने फरमाया अगर यहूद व नसारा में कोई अपनी मां से मुकाला करेगा तो मेरी उम्मत के अंदर भी ये करतूत किया जाएगा। अल्लाह मकान के बनाने में, दुकान के बनाने में, कारोबार के चलाने में, शादी और ब्याह में, अल्लाह अकबर, तुम किसका तरीका इख्तियार करते हो? तुम्हें आमना कलाल वहां क्यों याद नहीं आता? मिलादों में ही याद आता है, लैलतुल कदर की रातों में याद आता है, जलसों में याद आता है, निजी जिंदगी के अंदर क्यों याद नहीं आता है? औलाद के लिए माँ बाप इतना नहीं रोए और माँ बाप के लिए औलाद इतना नहीं रोई जितना अपनी उम्मत के लिए सारे नबियों का सरदार रो के चला गया है। चाचा अब्बास पानी का प्याला, जमजम का प्याला लेके खड़ा हुआ है। उस वक्त मेरे अजीजों कोई कुएं के इर्द गिर्द बाढ़ नहीं थी। तो 25-30 साल के बाद पहले इस कुएं को पैक कर दिया गया। हमारी वजह से लोगों ने कपड़े उतार कर वहां जाके औरतों ने नहाना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों जमजम का कुआं बंद कर दिया गया। पहले जमजम का कुआं खुला था। रहमत आलम तशरीफ लाए, चाची अब्बास ने प्याला भरा हुजूर के आगे कर दिया। आपने देखा बिलाल कहाँ खड़ा हुआ है, आपने देखा अबू हुरैरा कहाँ खड़ा हुआ है, ये तो मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। फरमाया चाचा मुझे तो प्याले में दिया, पाकिस्तान की जब मेरी उम्मत आएगी मेरी उम्मत के गरीब को कौन प्यालों में पिलाएगा? आपने यूं प्याला परे झटक दिया और आगे बढ़े, वहां से पानी पिए जो उम्मत के गरीबों ने पिया। फरमाया जाओ 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 जाओ, लशारियां वालों से कह देना, सैयद वालों से कह देना, कपड़े मकान पर इतराना ना, तुम्हारा नबी वहां खड़ा होके गया जब क़यामत के दिन मेरी उम्मत का गरीब खड़ा होके जाएगा। अम्मा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती है मेरी आंखें गवाह, मेरी जिंदगी की सांसें गवाह, जब से दुल्हन बन के मैं हुजूर के घर में आई मैंने कभी 3 दिन मुसलसल हुजूर को खाना खाते देखा ही नहीं है। फरमाया 3 दिन तो दूर की बात है, अम्मा फरमाती मैंने कभी 2 टाइम हुजूर को एक दिन में खाना खाते ना देखा। एक वक्त खाना होता, दूसरी वक्त खजूर का दाना होता। बाज वक्त ऐसा आता दस्तरखान पे ना खाना होता ना खजूर का दाना होता। ईशा की नमाज के बाद रोने लग जाते। फरमाया आयशा मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है, इसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है।
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو جال کے سرانے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑی ہیں. آپ نے بغل کی طرف جھانک کے دیکھا, بیٹی کیا چھپا کے لائی؟ اماں صاحبہ نے یوں بغل میں سے 2 چادریں نکال دی. ابا جان ساری زندگی ٹاکیوں والے جوڑے پہنے, کانٹے کے بٹن لگائے, میں چاہتی ہوں نیا کفن پہن کے ابا میرا روزے میں جائے. اللہ فرمایا بیٹی میں تیرا دل نہیں توڑتا, لیکن مجھے اتنا بتا تیرے صحیح کا, تیرے سردار میرے سردار کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ اماں کہنے لگی بس مجھے دنیا ہی بھول گئی. پھر میں نے کہا میرے گھر سے حضور کا کھٹڑا اٹھا تھا چرپائی کا. بیٹی بتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اٹھا حضور نے نیا جوڑا پہنا, کیسا پہنا تھا؟ اماں کہتی میری ہچکیاں بند گئی. میں نے کہا اماں ابا جب میں نبی دنیا سے پردہ کر گیا تو 17 پیوند والا کرتا پہن کے گیا تھا. فرمایا بیٹی وہ 17 پیوند والا کرتا پہن کے جائے, تیرا ابا نہیں چادریں پہن کے جائے, میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بیٹی مقصد تو باپ کو راضی کرنا. کہ جی جی کہے میری بیٹی میری آنکھیں کھلی میری حیاتی میں, جا جا کسی مدینے کی بیوہ کو, کسی یتیم کو چادریں دے آ. یتیم کپڑے بنائے گا, بیوہ چادر بنائے گی. ابو بکر کا قبر میں کام بن جائے گا. پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا اے ابو بکر قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا, قبر میں تو تقویٰ چلا کرتا. بہت دور ہے میرے محترم. کتنے بد نصیب آپ کو پتہ ہے قبرستان میں صبح دنیا کل رات کو جائے گی, جا کے دیکھ لینا کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں 1970 میں پیدا ہوا 2025 میں فوت ہوا. کوئی بے فارم تھا؟ قبرستان تھا کہ میونسپل کمیٹی تھی؟ کیوں لکھوایا؟ اے بندے قبر ماں کی آغوش میں جب آیا اس وقت سے قبر کی گود میں جانے میں نے تیرے ہاتھوں سے لکھوا دیا. 1970 میں پیدا کیا, 2025 میں نے اپنے پاس بلایا. کتنا بد نصیب ہے, 55 سال میرا کھا کے آیا لیکن میرا بن کے نہیں آیا, مجھے پا کے نہیں آیا. او میرے لاڈلو میرے پیارو, کن سے تعلق بنا رکھے ہو؟ اے میرا نام لکھوا رکھے ہیں, ٹیٹو بنا رکھا ہے, انگلیوں مندریوں پہ نام بنا رکھے ہیں. انہوں نے تیرے غسل کے وقت تجھے ہاتھ نہیں لگانا. تیرا جو جگری یار ہے جس کے لیے باپ اور ماں کو یوں گھور کے دکھایا تھا, کہنا کہ باپ یہ تیرا یار مر گیا اس کا جوڑا پہن, یہ نہیں پہنے گا. تعلق اس کے ساتھ بناؤ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جموں پہ تھپڑ لگا, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, الحمدللہ, بس 2 قدم آگے چلے, نہ گالی نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کوسنے نہ بدوا. پیچھے سے چلانے کی آواز آئی, آپ نے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین کے اوپر بدل رہا ہے. وہ عورت آگے بڑھی, کہنے لگی بابا خدا دے واسطے جو بدعا دی واپس لے لے. فرمایا میں تو الحمدللہ ہی کہا تھا, میں تو شکر اس کا ادا کیا تھا کہ بدعا نہیں دی, کوئی کوڑا جملہ تو نہیں کہا, کہ اس کی سانسیں نہیں آ رہی, ہاتھ اپاج بستر پہ زمین پہ لیٹا, کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کیا, کچھ گنگنائے, کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گیا. منہ موڑ کے کہنے لگے ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے, تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا. من کان للہ کان اللہ لہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. او بھائیا جو مرضی کریو, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. نہ کھڑی نہ بڑی نہ لیٹی نہ لوہا نہ پتل نہ درخت نہ قبر, وحدہ لا شریک, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے کام بڑے اونچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ قل واللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی طرف سے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے۔ اتنا باپ کی بات پر، اتنا ماں پر، اتنا یار پر اتنا یقین نہیں جتنا آمنہ کے لال کی بات پہ یقین ہے۔ اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، حضور بھی حق ہے۔ کتنا یقین ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی خادمہ جو سالن کا کٹورا کھانا لائی تھی آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، اچانک ہاتھ پیر پھول گئے، دھڑام ہوش آیا، کیا ہوا؟ کہ لوہے کا بنا، گوشت کا بنا، مٹی کا بنا، پتھر کا بنا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ کہ 20 سال ہو گئے تجھے کھانے میں زہر دیتے ہوئے، تیرے پہ زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مسکرائے، کا زہر کیسے اثر کرے گا؟ ایک دن سرکار مدینہ روح القلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا تھا ابو ذر میں تجھے ایسی دعا یاد نہ کرا دوں جس دعا کو پڑھ کے جو کچھ کھائے گا زہر بھی بے اثر ہو جائے گا۔ وہ کھانا آگے آتا ہے، مجھے پتا ہے زہر ہے لیکن میں دعا پڑھتا ہوں زہر بے اثر ہو جاتا ہے۔ خادمہ کہنے لگی وہ دعا مجھے بھی تو بتلا، کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے محترم دوستو یہ دعا میں نے تو نہیں سکھلانی تھی، یہ تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھلانی تھی۔ یہ کھڑے ہو کر کھانا، چبڑ کر کے نوچ کے کھانا ہو لوگوں، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، نبیوں کا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو ہر چیز توڑ کے کھائی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تربوز آ گیا، آپ نے فرمایا ایھا المعلمون محدثون فقہاء علماء کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسے کیسے کھایا تھا؟ توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں تو علم نہیں، کہ اٹھا کے لے جاؤ، میں وہ چیز ہی نہیں کھاتا جس میں آمنہ کے لال کا طریقہ زندہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے منصب کو پہچانو، تم تھے کون؟ قرآن کریم کا 24واں پارہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ کے عرش، جہاں اللہ کا عرش ہے، 8 ستون ہیں، 8 پائے ہیں نیچے، اور 8 فرشتے ہیں، ہر پائے کو فرشتے نے پکڑ رکھا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جب روئے زمین پر آپ میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہوں میں دیکھ کر وہ خدا کے آگے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں پکڑنا نہ، ومن آبائہم، ان کے ماں باپ کو بھی معاف کر، ان کے ماں باپ کو، وازواجہم وذریاتہم، اللہ ان کے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، وادخلہم جنات، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ کتنا اونچا مقام ہے، آپ کو پتہ ہے آج میرے عزیزوں 10-20 ہزار ووٹ لینے والے کا سلام آپ کے پاس آ جائے کہ انہوں نے سلام کر لیا، میرے بڑے تعلق نے انہوں نے سلام کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے معراج کا دولہا جب معراج کے سفر پہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ سونے منمونے نبی، لاڈلے پیارے نبی، جب امت میں واپس جائے گا 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نیچے کھڑے جب آپ اوپر تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے، گنگنا رہے، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی۔ جب حضور واپس تشریف لائے، اپنے لیے اعزاز، اپنی امت کے لیے اعزاز، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، آپ کا چہرہ رنگ بدلا ہوا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی کیا ہوا؟ کہ محمد تیری شان کے کیا کہنے، میں تو سمجھا تھا میں اللہ کا کلیم ہوں،
یہ اعزاز تو میری جھولی میں آئے گا. آج نور کے پردے سارے ہٹا کر تجھے سامنے کھڑا کیا. آج مجھے پتہ لگا کلیم نیچے رہ گیا, حبیب اللہ اوپر چلا گیا. آئے تو آدم بھی, ابراہیم بھی, اسماعیل بھی, لیکن امت کا غمخوار جیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا کسی کو نہ آیا. یہی وجہ تھی آخری سانسیں چل رہی ہیں, اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جو تکلیفیں مجھے ہو رہی ہیں میری امت کو بھی تکلیفیں ہوں گی. کہاں, کیا پتا تھا لشاری کہاں ہے, کیا پتا تھا سید والا کہاں ہے. بولنا آپ کو مجھے کیا جانتے تھے. آپ نے یوں نہیں فرمایا نمازی تبلیغی متقی حاجیوں کی, فرمایا ہل کرما پڑھنے والے امتی کی موت کی وقت کی تکلیف میرے سینے پہ دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. آج ہر قدم پر حضور کو تکلیف کس نے دی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا, جسے یہی نہیں پتا حضور کا لباس کیسا تھا, جسے یہی نہیں پتا آپ علیہ السلام کے بالوں کی کٹنگ کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت کی اس بات کی کہ سر کے بال آگے کی طرف گرانا, داڑھی کے بال اوپر کرنا. آپ نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو, سر کے بال اوپر کی طرف کرو. دائیں طرف مانگ نکالنا. او لوگو, آپ نے علماء فرماتے ہیں بائیں اور دائیں طرف چیر مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت ہے, بیچ میں مانگ نکالنا, بال اوپر کی طرف کرنا سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ ہوا کرتی. تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے, نہ زلفے نہ چھوٹے نہ بڑے, تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے. یہ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک ہوا کرتی. باقی فوجی کٹ بیبی کٹ یہ غیروں کا طریقہ, حضور کا طریقہ نہیں. کم از کم میرے عزیز ہو ہمارے بالوں کا حلیہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے. کٹانا, چھلوانا, ریزر, مشین, اس طرح اللہ کی قسم یاد کرو گے, اللہ تو گواہ رہنا میں انہیں ہوش و حواس میں انہیں سنا رہا ہوں, حرام ہے حرام ہے حرام ہے. تینوں طرف سے ایک مٹھی بال رکھنا داڑھی کے واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. اور لوگوں واجب ہے, زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے, کم پہ فتویٰ ہے. کیا منہ دکھا کے جاؤ گے؟ فیکٹری میں کام کرنے والوں, او لوگوں دفتروں میں کام کرنے والوں, تمہارا کارڈ بنا ہوا ہے. میدان معاشر میں حضور کے حوضے کو سر بجانے کے لیے کارڈ نہیں چلے گا, وہاں تو کردار چلے گا. یہ نہ ہو کہ تجھے مجھے دیکھ کے منہ چھپائے اور کہ سوکل دور لے جا, دور لے جا. یہ دنیا کے اندر میرے طریقوں کی مخالفت کرتا تھا, اگر حضور نے دھتکار دیا بتاؤ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ آج دوڑنے, آج سروس کے باٹا کے جو گھر پہن رہے ہیں وہ بے نیاز ذات ہے جن پیروں میں جو گھر ہیں ان ہاتھوں کے اندر بیساکیاں پڑوا سکتا ہے. خبردار, جب دیکھتے ہیں میرے میں کبھی اینے کیوں بنائی, کسرا بنائی, خبردار یہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دے. میں بے نیاز ذات ہوں, نہیں یقین آتا محلے میں جا کے دیکھ لے, میں نے ایسی انگلیاں مروڑی پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑا. ایسے لوگ جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے, مٹی مٹی کٹا کٹا ہو گیا. میں نے پیمپر پہنا کے بستر پہ لٹا دیا, استنجا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. ڈر کے رہیو, نیوی تان کے رہیو, مجھ سے ڈر کے رہیو, میرا بن کے رہیو. 3 باتیں اللہ اس آیت میں فرما رہے, آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا حق تقاتی, جیسا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, مت مرنا الا وانتم مسلمون, جب تک میرے سے صلح نہ کرے میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا. بتاؤ اللہ سے کس کی صلح ہے؟ فرمایا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. نماز میں اذان سننے کے بعد دعا, اللہم رب هذه الدعوة التامة وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ نے فرمایا میرے لیے مقام محمود کے اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ کے نبی یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا ممبر ہے. جب میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا
اللہ جنت کے ممبر کو بلائیں گے، ہواؤں میں اڑتا آئے گا، میرے پاس آ جائے گا، مجھے کہیں گے محمد اس پہ بیٹھو، میں بیٹھوں گا، وہ جنت مجھے ممبر مجھے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ تو بیٹھ کے چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے یارو تمہیں کس نے کہہ دیا میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا؟ اللہ کہیں گے بیٹھ جا، میں بیٹھوں گا نہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میں ممبر پہ یوں ہاتھ رکھ دوں گا۔ اللہ کہیں گے میرا محمد کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں کہوں گا اللہ میری امت کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں محمد اس ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، چچا شہیدوں کا سردار، نواسا نوجوانوں کا سردار۔ قیامت کا دن ہوگا، میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت میں مسکرا، سارا کنبہ سارا خاندان تو جنت میں چلا گیا، پھر راتوں کو اٹھ کے کیوں دکھا رہا ہے؟ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہو، رو رو کے دکھا رہے ہیں میری امت میری امت۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، تھوڑا سا تو خیال کرو، پلٹو اپنے بارے میں۔ چلو اچھا فیصلہ نہ کر سکے ان بچوں پر تو اللہ کے واسطے ننھی سرائیوں پر ننھے مٹکوں پہ طرز کھاؤ، ان کے اندر وہ پانی بھرو جو تمہیں موت کے وقت پینے میں تمہاری پیاس بجھ جائے۔ بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، مکان بنانا ہو 20 سال پہلے سوچ وچار ہے، 50 بندوں سے پوچھتے ہو مکان کتنے بنائیے کتنے بنائیے، سیم زدہ پہ مکان نہیں بنتا، بنجر جگہ پہ مکان نہیں بنتا، اچھی جگہ پہ مکان بنتا ہے۔ کاروبار کرنا ہو کتنے دکان کری، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ لباس میں، کردار میں، کھانے میں۔ پہلا دن تھا، بیوی نے مسکرا کے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں تیری بات سمجھ گیا، آنے والا عنقریب مہمان میرے گھر میں میرا وارث بن کے آ رہا ہے۔ اسی دن فیصلہ کرنا چاہیے تھا کس ہاتھوں کا اس کو کھانا کھلانا ہے، کس کی کمائی کھلانی ہے، لباس کیسا پہنانا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی میں ان کی قبر پہ بھی حاضری دے کے اندر گلی میں قبر تھی وہ بغداد میں۔ بیٹی بہو بن کر سسرال چلی گئی، بیٹی بہو بن کے سسرال چلی گئی، صبح ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تیے اٹھ جا بہو اٹھ جا، امی جی خیر ہوئے کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی محلے کی عورتیں میری بہو دیکھنے میری نو دیکھنے آئی ہیں، آئی نے چہرہ دکھا، اب کیا کہہ رہی؟ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں بڑی ہے ماں بجا، حکم مانوں گی، مشورہ مجھے اختیار ہے، مانوں یا نہ مانوں۔ گدھی ہے تمہارا منہ وکھا منہ دکھائی لے، محلے والیاں نو میری نو ویکھنی ہے تو میری بہو دکھا آ بہارا۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، ساس کہنے لگی او احمد بن حنبل کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اماں آؤں تو باپ سے کیا وعدہ، باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بہو کی بیٹی کی ساس کہنے لگی کیا ضائع ہو جائے گی؟ کہ اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، سمجھنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے جب سے قابل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے ہی نہیں دی ہے۔ میں کیا کروں؟ باپ سے کیے وعدے توڑ دوں؟ اماں مرد نہیں کسی بے نمازی عورت کو میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، میں باہر آ کے کیا کروں؟ محلے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے بی بی باہر آئی، خدا کے واسطے ہم تیرے سے وعدہ کرتی ہیں جب تک سجدہ نہیں کرے گی ان آنکھوں سے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے جس طرح ہمارے بچوں کے موبائل دیکھ دیکھ کر آنکھیں کالی ہو گئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی زنانہ بیماری ہے؟ بیٹی نیند نہیں کرتی، آنکھیں اندر ہو چکی، کیا بات ہے؟ ٹھنڈا ہو کا بڑا رو کے اپنے باپ سے کہنے لگی
ابا تجھے آج چہرہ نظر آیا، تو رات کی بات کرتا ہے 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر ایک کے حق کو پورا کرنے کے بعد ابا جب میں تھک جاتی ہوں نماز پڑھ کر حق پورے کر کر بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتی ہوں، گھر کا چراغ بجھاتی ہوں، کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر تیری بیٹی کو قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ ابا اس کمرے میں کوئی ساتھ نہیں، قبر کے اندھیرے میں کون ساتھ ہوگا؟ ابا ڈر کی وجہ سے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہوں، اللہ شافی کی بیٹی کو قبر کے اندھیرے سے نہ ڈرانا۔ اللہ کی قسم ابا اس اندھیرے سے ڈر کر ساری رات رونے لگ جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی۔ ایک یہ کردار تھا، ایک ہمارے گھر کا کردار۔ ماں سارا دن کچن کے اندر بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی فریج میں سے چیز دینا، ایسی زور سے بولے گی ماں بھول جائے گی یہ میری بیٹی میں اس کی ماں۔ تمہیں اپنی حالت میں ترس نہیں آتا؟ ایسے پیدا ہوئے تھے، ایسے ماں نے سرمے کے ڈورے ایسے ماں سجایا کرتی تھی، مار کے رکھ دیا اولاد کے غم نے، مار کے رکھ دیا اولاد کے غم میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پیو پنڈا چ دھکے کھا رہا، پیو پتر شہر چلا گیا، اکیلے بیٹھے۔ اتوار 15 دن بعد آتے ہیں، کتھے چلے یار؟ امی ابا ہے نے دعا فرما، انہاں دی بڑی ذمہ داری ہے، میں کی کراں، میری مجبوریاں، لعنت تیرے پر کنجر۔ ماں باپ مجبوریاں نہیں، ماں باپ رحمت ہے۔ زیادہ نیز دو میرے دلوں، کہیں گھر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، سارا گھر سنسان پڑا ہے، بوڑھی بوڑھا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ویڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو کہہ رہا سمجھی، وہ کہہ رہا سمجھ نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی۔ کس نے ترس کھا کے دے دی تو کھا لی، ورنہ خدا کا شکر میں بھی دونوں کے درمیان جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بزرگو خیر ہوئے، ہنستا بستا بیٹھا تھا، بات تھا، کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ بابا جی نے ایک جملہ بولا، ماں دوسرا جملہ بول کے رونے لگ گئی۔ بابا کہنے لگا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور۔ اماں کہنے لگی بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ جنازے والی چرپائی آئے گی، کفن کی ہتکڑی لگے گی، قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اس وقت نعت خان بھی آئیں گے، خطیب بھی آئیں گے، کوئی کہے گا ماں دا شان سنا، کوئی کہے گا پیو دا شان سنا۔ ہم قبر میں کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ گھر تجھے مبارک، یہ مکان تجھے مبارک، یہ مربع تجھے مبارک، لیکن ہمارے ساتھ اتنی صلح کر کے جانا کہ قیامت کے دن تیرے عملوں کے گٹھڑوں کو دیکھ کر اللہ ہمارے سے پوچھے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے سر جھکا کے خدا کو رو کے دکھا دیا، تیرے حج اکبر بھی تیرے کام نہیں آئیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی، ساری دنیا قیامت کے دن مجھے تلاش کرے گی، میں اس نوجوان اولاد کو تلاش کروں گا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، راضی ہو کے مر گئے۔ ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا۔ جہاں مجھے نظر آ گئے قیامت کا دن ہوگا، میں ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے آؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی، میں ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ کوشش کرنا نوجوانوں، ماں باپ کی دعا لیا کرو، ماں باپ کی دعا لیا کرو۔ گھر میں اپنی مرضی کا کھانا پکتا ہے، ایک دن ماں باپ کی مرضی کا پکا لیا کرو۔ عید آ رہی ہے، جیسے کپڑے خود لاؤ، ابا کہو میں بڈھا نہ، میرا ابا نہ میں کپڑے پہنوں، بیوی کو اچھا لگتا ہوں، تجھے سورا دیکھے تو خدا کو تو اچھا لگتا ہے۔ ابا میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے دیکھ، تیرے لباس کو، تیرے کپڑوں، تیری خوراک کو دیکھ کر اللہ۔ اگلی بات بتاؤ نوجوانوں، کوشش کیا کرو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو۔ گھر آتے ہو، ابو روٹی دیتی، امی نے روٹی کھا لی، ابے نے کھا لی، ہاں جی ہاں کھاندے پہنے چنگا ہے۔ جو دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں تیری بیوی نے، تیرے بچوں نے، تیری دھی نے تیرے پاس رکھی، ان نعمتوں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے اٹھ
ماں باپ کے کمرے میں جا، اگر ویسا دسترخوان سجا ہوا جیسا دسترخوان تیرے لیے سجایا تو پھر تیرے دسترخوان پر بھی رحمت، تیرے کھانے پر بھی رحمت۔ اگر تیرے پاس مکھن کا پیڑا اور ماں کے پاس سوکھی روٹی باپ سے چبائی نہیں جا رہی تو پھر تیرے کھانے پر بھی لعنت، تیرے پر بھی خدا کی لعنت۔ ہائے بد نصیبی، ایک دیوار کا فرق ہے، ماں سوکھے ٹکڑوں پہ تانے کھا رہی ہے تو گھی کی روٹی کھا کے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد، خوش نصیب ہے وہ اولاد، بختوں والی وہ اولاد، کرموں والی وہ اولاد، نیکی والی وہ اولاد جس کی کمائی میں سے حصہ اللہ نے ماں باپ کے لیے مختص کر دیا۔ بس بھائیو، یہ دکھڑے تھے، خدا کے واسطے آخری بات کہہ رہا ہوں، عید آ رہی ہے، اپنے بچوں کے لباس کا، عید کی خوشیوں کا فیصلہ اچھا کرنا۔ تمہیں تمہارے لشاری میں، تمہیں سید والا میں، تمہیں کہیں بھی میرے عزیزو اپنی بچوں کے لیے ملبوسات لباس پسند نہیں آئے گا، فیصلہ آباد دوڑو گے، جڑا والا لاہور جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں یوں گود میں سوتی، موٹر سائیکل پہ ٹھنڈی ہوائیں لیتی لیتی، گاڑی کی اے سی کی ہوائیں لیتی لیتی سو جائیں گی۔ جب میرے عزیزو گارمنٹس کی دکان پہ جاؤ گے، اے وکھا اے وکھاؤ اے وکھاؤ، فکس پرائز، واحد دام واحد کلام، یہ دکھاؤ۔ وہ کہے گا کاسٹلی ہے، مہنگا ہے، فکس پرائز ہے۔ وہ گل کوئی نہیں دے، اللہ کا شکر ہے فضل بڑی چنگی آئی ہے۔ جب وہ لباس 1 سال کی بچی کے لیے اتارا، جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، انہیں کیا کدے لئی کا چھوٹی 1 ایئر والی کے لیے، 1 سال والی کے لیے، انہیں کہا پورا آ جائے گا، انہیں کہا نہیں سونے دیں، اٹھائے نہ، اس کی کمر پہ لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ پورا آ جائے گا، پہنایا نہ ہو، دھلا نہ ہو، واپس ہو جائے گا۔ ابو جی نے یوں کر کے ٹی وی کو سیدھا کیا، وہ نہ اٹھی، انہیں کہا نہیں ابو، یہ دکان میرے مزاج کی نہیں، میں آمنہ کے لال کی امتیہ بن کے آئی، بے حیا بن کے نہیں آئی۔ پھر سونے لگ گئی۔ یوں کر کے دکاندار نے کپڑا، یوں کر کے وہ پھٹا ہوا کپڑا یوں بیٹی کے کمر کے لگایا، وہ اچھلی، چوسنی گری اور اس کی جوتی اس کے اوپر باپ کے سر پہ چڑھی، ری کر دی۔ اتنا روئی کہ دکان سے باہر نکلنے کے بعد چپ نہیں ہوئی، چلا رہی، ماں نے نوچا، باپ نے نوچا، دکاندار کہہ رہا کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی، کبھی تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ کہنی اوئے تیری بغیرتی کو دیکھ کے مجھے رونا آیا، تو ہوتا کون ہے میرے جسم کو ہاتھ لگانے والا، اور کس نے تجھے جرت دی کہ پھٹا والی لباس پہنا؟ میں بول نہیں سکتی، میں تو رو کے اپنے باپ کو آنسو موٹے موٹے نکال کے، ابا میرے پہ ترس کر، میں 1 سال کی عمر میں ہوں، تیرے سپرد ہوں، بول نہیں سکتی، ابا مجھے پھٹا والی لباس نہ پہنا، آج یہ کچھی یہ چڈی تو مجھے پہنا رہے۔ ابا جان 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، تو مجھے کہے گا دوپٹہ لے، میں نہیں لوں گی۔ بھائی کہے گے امی نے سمجھا کپڑے پہ، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے پورے کپڑوں کا انتخاب کرو، اور اپنے بچوں کا میرے عزیزو حلال روزی کا انتخاب کرو۔ حلال روزی گئی اندر سے فرما برداری پیار آئے گا، اگر لباس اور حرام روزی گئی تو ان سے خیر کی توقع نہ رکھنا۔ چلتے رہیے، لگے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے روزانہ معافی مانگیے، اللہ کے آگے روئے۔ 2 دعا، پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اللہ وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میری بیوی کے پیار کو، اس کی گفتگو کے انداز کو، اور میری اولاد کے کردار کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، یا اللہ میرے دل کا سرور بنا دے۔ یہ اللہ سے رو رو کے مانگنا ہمارا کام ہے، راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ جو آنسو آنکھ سے نکلے اللہ کی توفیق سے نکلے، سمجھ لو اللہ جل شانہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سارا دن مال کے لیے، کاروبار کے لیے روئے، آج اللہ کے لیے روئے۔